بھائی موزمبیک سے جو آئے ہوئے ہیں، بیان سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ان کی اردو ہے، افریقہ میں ہے، اردو بولتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. تو اور آپ کی ویسے اوریجنل سچی مچی کی زبان کیا ہے؟ پرتگیل پرتگال کی زبان ہے وہاں. تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں مناظر بننا چاہتا ہوں، کل میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے. کوئی حرج تو نہیں ہے بتانے میں؟ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ مناظر. کیونکہ وہاں فرقہ واریت بہت پھیل رہی ہے، یہاں سے پارسل ہو رہی ہے فرقہ واریت، یہاں سے بھی اور ایک اور جگہ سے بھی اس طرف میں نہیں جاؤں گا. تو میں مناظر بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان کو میں نے مشورہ دیا کہ مناظر نہ بنو، مضبوط علم حاصل کرو، مضبوط علم، اور اس مضبوط علم کی روشنی میں مثبت انداز میں دلائل دینا سیکھو. اگر مناظر بن گئے نا، کچھ مناظر تو ہوتے ہیں جو بڑے زبردست خاندانی بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو یہ کل آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں کہیں مناظرہ سیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ پتلی گلی سے نکل لو، ٹھیک ہے نا. علم حاصل کرو مضبوطی کے ساتھ، اور پھر بہت محبت سے مثبت انداز میں سامنے والی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگا دو. یہ جو نیگیٹو انداز ہے نا بیان کرنے کا، مناظرے میں تو اکثر یہ ہوتا ہے اس کو نیچا دکھانا ہے. تو میں نے کہا مقبولیت اس میں بھی ہوگی آپ کی. آپ مناظر بن جاؤ اور فتوے بازی تھوپنا شروع کر دو، وہ ایسا اس کو یوں. تو میں نے کہا بہت، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ بڑا مجمع ہو جائے آپ کے پاس، لیکن سارے مکھنچو اور بے وقوف قسم کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے. جو لوگ بھی یوٹیوب پہ نیگیٹو انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی، مجمع ان کا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن خوب سمجھ لیں ایک بات، ان کے ویورشپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یار اتنے فالوورز ہیں. خوب سمجھ لیں اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. 20-22 کروڑ اور کی آبادی میں اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ جتنا بھی میل کچیل تھا سارا یہاں جمع ہو گیا ہے. وہ یوں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ان کے فالوورز نہیں ہیں، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ متاثر ہوتے یار میرے اتنے لاکھوں. بھائی یہ سارا جو قوم کا کچرا تھا نا، جو ہر وقت منفی باتیں کرنے والا، منفی سوچ، فتوے، وہ کافر، وہ ایسا، وہ گستاخ، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، وہ یوں، وہ سارا کچرا اس کو کوئی مل نہیں رہا تھا بھنگی. صحیح ہے نا؟ ان کو کوئی بھنگی مل نہیں رہا تھا کہ جو ہر وقت کیڑے نکالنے کا کام کرے. تو ایک ان کو کوئی بھنگی مل جاتا ہے، وہ سارے اس بھنگی اور چمار کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی ویورشپ سے متاثر نہ ہو، ویورشپ سے کبھی متاثر نہ ہو. تو یہ جو لاکھوں ویورشپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے. جتنے تھے جمع ہو گئے. جو اہل حق ہوتے ہیں نا، جو پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تو سارے انہی کے ہیں. باقی جتنے بچے وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ سارے انہی کے ہوتے ہیں، بے شک وہ ان کو سن نہ بھی رہے ہوں، نہ بھی سن رہے ہوں. چند فرقے ایسے ہیں جن سے میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ ان کے یہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. جب میری ٹریولنگ ہوئی، بہت زیادہ کھل کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہی بات ہو جائے گی نا مناظرے والی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس لوگ، پبلک نہیں ہے ان کے پاس. وہ غلط فرقے کا مطلب صحیح نہیں تھے وہ لوگ. کیونکہ جب آپ اس کو بکھیرتے ہیں نا ویورشپ کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں، تو وہ بہت تھوڑے سے آبادی کے ریشو کے مقابلے میں بہت تھوڑے بچتے ہیں وہ. تو اس لیے خوب اس بات کو سمجھ لیں کہ فیس بک کی اور یوٹیوب کی ویورشپ کو دیکھ کر جو آدمی متاثر ہو اور اس خوش فہمی میں ہو کہ میرے فالوورز ماشاءاللہ اتنے زیادہ، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. جنرل مشرف اپنے فیس بک کے فرینڈز اور فالوورز کو دیکھ کر دبئی سے کراچی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟
کہ اتنے ملینز لوگوں نے مجھے فیس بک پہ لائک کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں اور جلسہ ہوگا. جناب جب آئے تو 5-6 ان کے اماں چاچا اور 1-2 رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی بولے نہیں تھا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے نہیں متاثر ہونا چاہیے. آپ کے جو اصل بھی جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, کچھ یوٹیوب پہ ہوں گے, کچھ ویسے ہی بکھرے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے نظریات سے متفق ہیں, وہ آپ سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں. آپ دیکھ لو کبھی بھی اہل حق علماء جن سے لوگ محبت کرتے ہیں, جو بھی اہل حق علماء ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, جب وہ ان کے ہو سکتا ہے حمایت میں اتنے بیانات نہ آتے ہوں ان لوگوں کی طرف سے, لیکن جب وہ لوگوں میں نکلتے ہیں لوگ ان کو کتنی عزت دیتے ہیں, کیا حال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کتنی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو, پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یا ڈائریکٹ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو, پھر فرمایا اس کی محبت پھر اللہ زمین پہ اتار دیتے ہیں. یہاں بھی اچھے لوگوں کی محبت مراد ہے. چرسی ہیروئنچی اگر آپ سے محبت کرنے لگیں تو پھر یہ حدیث پیش کرنے کی نہیں ہے کہ دیکھو اتنے سارے چرسی مجھ سے کیا کرتے ہیں, محبت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب محبت کرتے ہیں تو نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں کیا ہے, المرء انسان جو ہے یعرف, کیا حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, بمن یخالل کے الفاظ ہیں کہ انسان پہچانا جاتا ہے, یعرف بمن فلینظر احدکم بمن یخالل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ مجھے عربی کے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوست سے. تو یہاں دوست سے مراد کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, ان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. جس قسم کے لسنر آپ کے ہیں, جس قسم کے فالوورز آپ کے ہیں, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ خود کس قسم کے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ کہیں سے گزرتے ہیں, سارے محلے کے چرسی دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں, یار سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, ہمیشہ جب ہوگا تو آپ کے سسر صاحب اور سالوں کو شک ہوگا کہ ہمارا داماد اور بہنوئی آج کل کیا کر رہے ہیں. اصل میں ابھی کچھ ہوا تھا, ایسا ہی کیس میرے سامنے آئے, سالوں نے پکڑ لیا کس کو, بہنوئی کو. تو کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کرنا. تو وہ یہی ہوا کہ پتہ چلا جی چرس پی رہے ہیں ماشاء اللہ, بہنوئی صاحب کیا کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں. لوگ مشورہ تو ہم سے لیتے ہیں نا کہ بہنوئی چرس پی رہا ہے کیا کریں. اب ان کو جو میں نے بتایا آپ کو تھوڑی بتاؤں گا میں, چرس پی رہے کیا کریں. تو سارے چرسی آپ سے محبت کر رہے ہیں. شروع میں تو آپ تعویل کرو یار, چرسی کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کی بیس پہ, عقیدت تو کسی کو بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ وہی کر رہے ہیں, وہی لوگ دائیں بائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چپ کے ان کو چرس مہیا کرتے ہیں, ورنہ اتنی محبت نہیں ہو سکتی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں ان کو مناظرے کا سمجھا رہا تھا, یہ موزمبیق سے آئے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ مناظر بنو گے, بہت بڑی پبلک آپ کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی. وہ ہوگی جو موزمبیق میں جتنی نیگیٹو سوچ رکھنے والے پھٹے باز لوگ تھے نا, سارے مختلف کونوں کھدروں سے, کھانچوں سے, پائپ لائنوں سے, گٹروں سے نکل کے جہاں جہاں جو مرا ہوا ہوگا اس کو ایک جان مل جائے گی. یار کوئی تو بندہ ہے طرح الٹی سوچ رکھتا ہے, ہر ایک کو برا کہتا ہے, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. میرے مسلک اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہے. مسلک کے اندر پھر مسلک ہیں. تو مناظرے میں تو انسان صرف اپنے مسلک کا دفاع نہیں کرتا, مسلک کی فرقی کا بھی دفاع کرتا ہے. فرقے الگ ہیں, پھر ان کی فرقیاں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, پھر فرقیوں کی ذیلی فرقیاں ہیں. اور اب تو ایک اور مسلک ہو گئے,
ابھی میں دوبارہ سے وہ لطیفہ سناتا ہوں, تفتفیلی والا نہیں, ایک اور بڑا ہٹ لطیفہ ہے وہ. آپ لوگوں نے جو پرانے ہیں انہوں نے کئی بار سن لیا ہے, لیکن جو نئے نئے آ رہے ہیں نا ان کے لیے بعض لطیفے ایسے ہوتے ہیں, ان میں اتنا بہترین سبق ہوتا ہے, جب تک کوئی آلٹرنیٹ لطیفہ ان کا نہیں آتا تو مارکیٹ میں وہ پرانا چلانا پڑتا ہے. جب جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی آلٹرنیٹ کوئی نیا آ جائے گا اس والے سبق کا, تو پرانا میں ختم کر دوں گا. وہ کہتے ہیں امریکہ میں دو آدمیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ظاہر ہے دیار غیر میں مل رہے ہیں, دونوں غیر ملکی تھے. ایک نے پوچھا ہاں بھائی تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں آئی ایم مسلم. اس نے کہا اڑے واہ آئی ایم آلسو مسلم. زبردست, خوشی ہوئی, آپ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان. ابھی اس لطیفے میں میں نے کچھ ایڈیٹنگ کی ہے, زمانے کے لحاظ سے کچھ اضافہ کیا ہے. ایڈیٹنگ نہیں کہہ سکتے, ایڈیشن, اس میں ایڈ کیا ہے کچھ. تو بھائی میں بھی مسلمان ہوں, تو بھی کیا ہے مسلمان. واہ بڑی خوشی ہوئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مسلمانوں میں کیا ہے بھائی, مقلد ہے کہ غیر مقلد ہے؟ اس نے کہا بھائی مقلد ہوں. تھوڑے میں بھی مقلد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب نام چینج ہو گیا, سلفی ہے کہ غیر سلفی, اب یوں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. ویسے تو مقلدین میں بھی سلفی ہوتے ہیں. سلفی کا تعلق تقلید یا عدم تقلید سے نہیں ہے. عرب میں جو حنبلی ہیں وہ بھی سلفی ہیں بعض, ہمارے ہاں سلفی اس کو کہا جاتا ہے جو غیر مقلد ہیں. خیر تو انہوں نے کہا میں بھی مقلد اور تم بھی, ماشاء اللہ. پھر مقلد تقلید کس کی کرتے؟ اس نے کہا حنفی ہوں میں. ارے ماشاء اللہ آپ, میں بھی حنفی. اتفاق ہے یار, سب چیزیں آپس میں سیم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا حنفیوں میں تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ وہ بھی پھٹا ہونے والا تھا نا, مکہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ بریلوی نکلا اور میں دیوبندی تو لعنت بھیجتا ہوا نکل جاؤں گا. دونوں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. اتفاق, حسن اتفاق, یہ بھی دیوبندی اور وہ بھی. اس نے کہا میں دیوبندی. انہوں نے کہا اڑے میں بھی کیا ہوں دیوبندی. اتنی ساری چیزیں سمٹتی جا رہی ہیں نا. دیکھو جنت میں جانے کی تعداد کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جنت میں جائے گا کون؟ دال چاول ہی پکیں گے پھر جنت میں. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا نظریہ ہے اپنے مسلک کے بارے میں کہ یہ ہو پھر اس میں بھی یہ والا, پھر اس میں بھی یہ والا. اتنی قیدیں بڑھا کے آخر میں 2-4 آدمی بچتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. اس پہ وہی پھر ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نا کہ جنت میں دال چاول کھا رہے ہیں لوگ اور جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. فرشتوں سے پوچھا یہ کیا مذاق ہے یار؟ اس نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جو جنت میں وعدے کیے تھے ہم نے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ تو بندہ تو آئے نا, بندہ ہی مارکیٹ میں نہیں ہے. اب کیا ان کے لیے نہریں وہریں, کیا دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. 2 آدمی ہیں بھائی, چائے پی لو یار. کیوں فرشتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے؟ تو وہ 2 یہی ہوں گے. کوئی بھی اسکالر, مذہبی اسکالر اس طرح سے اسپیچ کرتا ہے, دلائل دیتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ سارے بے وقوف لگیں تو فوراً فتویٰ لگا دو یہ بے وقوف ہے. یہ تو بہرحال گمراہ ہے ہی. یہ امت بانج تھوڑی ہے میرے بھائی. نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کی 100 صفوں میں سے 80 صفیں تو میری امت کی ہوں گی جنتیوں کی. قیامت میں جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری والے انسانوں کی جب صفیں لگیں گی نا, تو اس میں 80 کس کی ہوں گی؟ سب سے زیادہ جنت میں جانے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت کون سی ہے؟ یہ امت ہے. اور آپ نے فتوے لگا کے, اچھا جو کہتے ہیں نا فرقہ واریت ہم ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی قسم سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں فرقہ واریت. یہ لیبل وہی شیطان والا کام ہے, لیبل بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آپ کی تقریر سن کے جب لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے, اس کا مطلب یہ فرقہ واریت تو پھیلا دی نا آپ نے, سب کو غلط قرار دے دیا آپ نے, تو ہو گئی. اور کیا چاہیے؟ ایک آدمی چرس پہ نام رکھ دے اس کا اینٹی ڈپریشن, اور کیا میں چرس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں تاکہ چرسی لوگ یہ پئیں گے تو چرس سے جان چھوٹے گی. تو ابے تو پلا کیا رہا ہے؟ پلا تو وہی رہا ہے تو. فرقہ واریت کے خلاف ایسا بیان کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آنا شروع ہو جائے. اٹ از کالڈ فرقہ واریت.
وہی کام جو جماعت المسلمین نے کیا تھا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 فرقے ہیں، ہم نہیں مانتے، ایک ہونا چاہیے. ایک کے چکر میں 5واں بنا لیا انہوں نے، بلکہ 6. سمجھتے ہو؟ تو کم ہوئی ہے یا ایک اور بن گیا؟ اب میں کہوں، میں نے وہ بیان میں کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں آپ مقلد ہیں. میں نے کہا شکر کرو مقلد ہیں، محقق ہوتے ہیں نا تو ایک 10واں 12واں فرقہ ہم بھی لانچ کر چکے ہوتے ہیں. دلائل تو ہمیں بھی دینا آتے ہیں. ہم نے ایک نیا فرقہ لا چکے ہوتے اب تک مارکیٹ میں. اس فرقے میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوتا کہ 4 سے زیادہ شادیاں بھی جائز ہیں اسلام میں. سب سے پہلے اس فرقے کی اس پہ بیعت ہو رہی ہوتی. ہم تو باؤنڈ ہو گئے کہ یار 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہمارا کوئی تحقیق کرنا چاہو تو کچھ بھی نکال دو. آپ کا جب قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے تو آپ 5 بھی. بھائی اجتہاد کچھ بھی کر لو. آپ کے نئے نئے لبرل لوگ آ رہے ہیں نا، قرآن و سنت میں اجتہاد کر کے داڑھی کا انکار کر دیا، موسیقی کو حلال کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو ہو جائے گا بہت کچھ. خیر، تو انہوں نے کہا میں دیوبندی، انہوں نے کہا میں بھی کیا ہوں دیوبندی. اب تو بھائی چلو بھائی ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں آپس میں سیٹ. لطیفے کا جو اینڈ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا اگلے جملے پہ، لیکن میں نے اس کو اگلے جملے پہ اینڈ کروا دیا. پھر پوچھا جی آپ کیا ہیں، حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ اس نے کہا جی حیاتی. یہ کراچی میں حیاتی مماتی زیادہ نہیں پتہ، لیکن یہاں بھی جراثیم یہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پنجاب میں تو یہ جراثیم پھیل چکے ہیں. حیات ممات کے نام پہ فتوی بازی، پتہ نہیں کیا کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. اچھا، جو بھی اکابر کرتا ہے نا، وہ 1-2 اکابر کے حوالے دے رہا ہوگا. بہت سارے اکابر جنہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے، جنہوں نے ان مسائل کو امت میں پھیلانے سے منع کیا، ان اکابر کی عبارتوں کو وہ چھپا دے گا. ہر آدمی کو اکابر بھی اپنے مطلب کے والے نا. جو کہیں تائید میں مل گیا تو یہ دیکھو اکابر، ارے اکابر تو اس طرف بھی گئے ہیں، تو یا تو ان کو اکابر کی فہرست. جو اکابر آپ کی رائے سے اختلاف کرے اس دن سے وہ اکابر کی فہرست سے ہی کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو اس نے کہا میں حیاتی ہوں، اس نے کہا میں بھی کیا ہوں، اتفاق سے. لطیفہ تو اس پہ اینڈ ہوا تھا، اگلا مماتی نکلا. انہوں نے کہا دفع ہو یہاں سے. تو وہ دونوں کیا نکلے، حیاتی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن ابھی بات ختم نہیں. اب جو سب سے بڑا پھڈا ہے نا، جس کے بعد تباہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو JUI کا ہے کہ PTI کا ہے؟ تو نے عمران خان کی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی حمایت کیوں کی تھی؟ ہاں، تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت میں، ٹھیک ہے، مقلد ہے، چلو مان لیا، حنفی ہے، سبحان اللہ، اچھا دیوبندی ہے، بہت مزہ آیا سن کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیاتی ہے، یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. واہ 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 واہ. PTI کا بھی نہیں ہے. تو نے ایک دن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ عمران خان اچھا ہے، یہ کیوں کہا تھا کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے؟ دفع ہو یہاں سے، جہنم میں جائے گا تو. نفرتیں. تو ابھی ایک نیا فرقہ آ گیا ہے کہ آپ JUI کے سپورٹر ہیں یا PTI کے. یہ ایسے اختلاف ہے کہ کیا قادیانی اور مسلمان میں اختلاف ہوگا جو چل رہا ہے فیس بک پہ. ظرف تنگ کرو گے نا، تنگ اپنے ظرف کو. ہم نے تو کوئی عمران خان کی مخالفت کرے تو یہ اسٹیٹمنٹ، یہ کمنٹس ہمارے بولو نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں رائے کا اختلاف ہے. اتنا کیوں اس کا ایمان کفر؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم ایمان کفر کا مسئلہ نہیں بنا رہے، ہم کوئی جہنمی تھوڑی کہہ رہے ہیں. آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ آپ ایمان کفر سے بھی بڑا مسئلہ بنا رہے ہو. اس کو رویے بتاتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ چاکلیٹ کھا رہا ہے، تھاڑ 3 تھپڑ لگائے اس نے جا کے. بچہ کہے گا ابا اس دن وہ چرس پی رہا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے، ہیں وہ منجلا والا
ہیروئن پی رہا تھا, گٹکا کھا رہا تھا, میں نے چاکلیٹ, صرف مفتی صاحب کا بیان سن کے کہ چاکلیٹ صحت کے لیے نقصان دہ, تو آپ اتنے خلاف ہیں چاکلیٹ کے. وہ کہہ رہے نہیں بیٹا میں اتنا خلاف نہیں ہوں, میں تمہیں جنتی سمجھتا ہوں, چاکلیٹ کھانے کو حلال سمجھتا ہوں, میرا نظریہ تمہارے بارے میں یہی ہے. تو ابا لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ چرسی آپ کے لیے قابل برداشت ہے, گٹکا برداشت ہے, اس کو آپ نے اتنی زور سے تھپڑ نہیں مارا, چاکلیٹ کھانے والے کو پیل دیا آپ نے پکڑ کے. عمل بتاتا ہے آپ کا, آپ اختلاف میں تحمل نہیں کرتے, آپ نے اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے, اور یہی چل رہا ہے گھروں میں, بھائی سے دست و گریبان ہو رہا ہے, بہنوں میں لڑائیاں, میاں بیوی میں لڑائیاں. رائے کا اختلاف برداشت کیوں نہیں, منہ سے ایک دم دھواں جھاگ نکلنا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ کسی کے سامنے آپ رائے کا اظہار کر کے دیکھو, ایسا اس کے جو ہے نا غضب اور منہ سے جھاگ نکلے گا جیسے تو مرے گا, تجھے جواب نہیں دینا قیامت کے دن. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو سامنے والے کے پاس بھی ہے. آپ بولو رائے کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. سیاسی میں تو کبھی آدمی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے, 100% تو کسی کو نہیں پتا. تو اب نیا فرقہ بھی دیوبندیوں میں, حیاتیوں میں 2 حصوں میں کیا ہو گئے ہیں, ڈیوائڈ. آپ اگر مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر کے دیکھو, پی ٹی آئی میں جو دیوبندی اگر حمایت کر رہا ہے تو وہ واٹ لگا دے گا کہ ایسی کی تیسی کر دے گا, اور اگر آپ عمران خان کی حمایت کر کے دیکھو تو وہ آپ کی, حالانکہ آپ حیاتی بھی ہو, دیوبندی بھی ہو, حنفی بھی ہو, وغیرہ وغیرہ, سارے فرقوں کی فرقیوں, وہ جو شوربے کا شوربہ تھا نا, ابے بتاتا ہوں نا. ایک آدمی کسی کے گھر چلا گیا, دروازہ نوک کیا, میزبان نے دروازہ کھولا, کون ہے بھائی؟ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی, کھانا تھا, تو اپنا ریلیشن اس نے بیان کرنا تھا کہ میں وہ ہوں. بھائی ریلیشن ہوتا ہے نا کہ میں آپ کا چچا ہوں, تو اگلا بٹھا کے کھلا دے, بھائی چچا آئے ہیں. تو اس کا کوئی ریلیشن تھا نہیں, تو اس نے بنا لیا, کہہ رہا میں آپ کے چچا کے, ماموں کے, خالہ کے, پپو کے, بھانجے کے, بھتیجے کے, چاچا کے, ماموں کے, سالے کے, بہنوئی کا, وغیرہ وغیرہ, وہ ہوں. بیچارہ پریشان, یار کچھ تو ہے. اب بلایا, پلیٹ میں اتنی سی مرغی کی بوٹی کا ریشہ اور باقی پانی. اس نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں مرغی کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گہرا رشتہ تھا نا اتنا ہی گاڑا کیا ہے, سالن ہے. تو فرقوں کی فرقی نکل آئی, مگر پی ٹی آئی کی وجہ سے یا عمران خان کی 2-3 تقریروں کی حمایت کی وجہ سے آپ نے کیا کر دیا, 2 گھنٹے کے کلپ بنا کے آپ ڈال رہے ہیں. ہم جواب دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جواب دو. بھائی جواب دیں گے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو بھی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو وہ خود سمجھائیں کہ کدھر کو جانا ہے, تحمل کریں, شخصیت پرستی میں حد سے تجاوز مت کریں, لوگوں کے ناموں کے کلمے نہ پڑھیں. آپ ایک عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس باؤنڈری سے. بھائی میری رائے یہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم اتنے اچھے ہیں, آپ کی رائے نہیں ہے تو آپ اپنی رائے, بس یہ کہ ہمارے سامنے کسی کی گستاخی نہ کرو, ختم ہو گئی بات. ایک آدمی کو آپ کے ابا پسند نہیں ہے, ان کی رائے کا اختلاف ہے, تو آپ بولو گے بھائی ٹھیک ہے تمہیں میرے ابا کی رائے سے اختلاف ہے, لیکن ابا کو برا بھلا نہیں کہنا ہے آپ نے, یہی کہو گے نا. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کے کوئی پیر و مرشد تھے, ان کی رائے سے کسی نے اختلاف کیا, آپ کا 100 دفعہ اختلاف کرو, وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, لیکن بدتمیزی نہ کی جائے. تہذیب کے دائرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ ان کی بات بہت اہم تھی نا, یہ موزمبیق. تو فرقوں کی اگر آپ مناظر بن گئے نا, چند مناظر صحیح بھی ہوتے ہیں, میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ مناظروں, جتنے بھی مناظر ہیں سب کو غلط کہنا شروع کر دیں. بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں لوگوں نے, اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن عام طور پر مناظرے میں ہوتا کیا ہے, سامنے والے کو نیچا دکھانا, اور مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. یہ بہت ہی ضرورت کے وقت کیا جائے, بہت ہی ضرورت کے وقت. تو آپ نے پازیٹیو وے میں نا, انہی کی زبان میں جو آپ کی وہیں کی, آپ تو وہاں اچھی زبان بولتے ہیں وہاں کی, تو آپ نے پازیٹیو وے میں دلائل تیار کرنے,
پھر فریق مخالف کے دلائل سننے ہیں, اس کے بعد آپ نے لوگوں کو تمیز کے دائرے میں گائیڈ کرنا ہے.